عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں مشتاق نانڈلا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نانڈلا لا انسٹرکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تعزیرات پاکستان کے چیپٹر نمبر 6 بعنوان مملکت کے خلاف جرائم کے دفعہ نمبر 121 سے لے کر دفعہ نمبر 123B تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دفعہ نمبر 124 سے لے کر دفعہ نمبر 130 تک پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو توجہ سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ قوانین کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے اس سے مستفید ہو سکیں۔ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم بات کریں گے صدر یا گورنر وغیرہ جائز اختیارات لانے پر مجبور کرنے یا باز رکھنے کی نیت سے حملہ کرنا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 124 بعنوان صدر، گورنر وغیرہ پر جائز اختیارات زیر کار لانے پر مجبور کرنے یا باز رکھنے کی نیت سے حملہ کرنا۔ جو کوئی صدر پاکستان یا کسی صوبہ کے گورنر کو ترغیب دینے یا مجبور کرنے کی نیت سے کہ وہ صدر یا گورنر کے جائز اختیارات کسی طور پر زیر کار لائیں یا زیر کار لانے سے باز رہیں، کسی صدر یا گورنر پر حملہ کرے یا مزاحمت بیجا کرے یا مزاحمت بیجا کا اقدام کرے یا کسی جبر مجرمانہ کے ذریعے یا جبر مجرمانہ کے دکھاوے سے ڈرائے یا اس طرح ڈرانے کا اقدام کرے، اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بغاوت کیا ہے۔ دفعہ نمبر 124A بعنوان بغاوت، جو کوئی الفاظ سے خواہ زبانی یا تحریری یا اشاروں سے نقل محسوس العین سے یا بصورت دیگر مرکزی یا صوبائی حکومت جو آئینی طور پر قائم ہو کے خلاف نفرت یا حقارت پیدا کرے یا پیدا کرنے کا اقدام کرے یا ان کی نسبت بدخواہی پیدا کرے یا پیدا کرنے کا اقدام کرے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی جس میں جرمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یا قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے یا جس کے ساتھ جرمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ وضاحت نمبر 1، لفظ بدخواہی میں اطاعت سے انحراف اور جملہ خیالات دشمنی داخل ہے۔ وضاحت نمبر 2، ایسے تبصرے جن سے حکومت کے اقدام کی ناپسندیدگی کا اظہار، نفرت یا حقارت یا اطاعت سے انحراف پیدا کرنے یا پیدا کرنے کے اقدام کیے بغیر اس نظریہ سے کیے جائیں کہ ان کی تبدیلی آئینی طریقوں سے حاصل کی جائے، دفعہ ہذا کے تحت جرم نہیں ہے۔ وضاحت نمبر 3، ایسے تبصرے جن سے حکومت کی انتظامی یا دیگر کارروائی کی ناپسندیدگی کا اظہار، نفرت یا حقارت یا اطاعت سے انحراف پیدا کرنے یا پیدا کرنے کے اقدام کیے بغیر کیے جائیں، دفعہ ہذا کے تحت جرم نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کسی ایسی ایشیائی سلطنت سے جنگ کرنا جو پاکستان کی اتحادی ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 125 بعنوان کسی ایسی ایشیائی سلطنت سے جنگ کرنا جو پاکستان کی اتحادی ہو۔ جو کوئی شخص کسی ایشیائی سلطنت کی حکومت سے جو پاکستان سے رابطہ، اتحاد یا صلح رکھتی ہو جنگ کرے یا ایسی جنگ کرنے کا اقدام کرے یا ویسی جنگ کرنے میں اعانت کرے، اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی جس میں جرمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے، جس میں جرمانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایسے ملک کے علاقہ میں غارت گری کرنا جو پاکستان کے ساتھ صلح رکھتا ہو کیا ہے۔ دفعہ نمبر 126 بعنوان ایسے ملک کے علاقہ میں غارت گری کرنا جو پاکستان کے ساتھ صلح رکھتا ہو۔ جو کوئی شخص کسی ایسے ملک کے علاقہ میں غارت گری کرے یا غارت گری کے ارتکاب کی تیاری کرے جو پاکستان سے رابطہ یا اتحاد یا صلح رکھتا ہو تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ وہ جرمانہ
اور اس مال کی ضبطگی کا بھی مستوجب ہوگا جو اس غارت گری کے ارتکاب میں استعمال ہوا ہو یا جس کا استعمال مقصود تھا جو اس غارت گری کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے جنگ یا دفعات 125 126 میں متذکرہ غارت گری سے حاصل کردہ مال وصول کرنا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 127 بعنوان جنگ یا دفعات 125 126 میں متذکرہ غارت گری سے حاصل کردہ مال وصول کرنا۔ جو کوئی شخص کوئی مال اسباب یہ جان کر لے کہ وہ ان جرموں میں سے کسی جرم کے ارتکاب میں حاصل کیا گیا ہے جو دفعات 125 126 میں مذکور ہوئے ہیں، اسے دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا اور اس مال کی ضبطی کا مستوجب ہوگا جو اس نے اس طرح سے حاصل کیا۔ اب ہم بات کریں گے سرکاری ملازم کا مملکت کے کسی قید یا جنگی قیدی کو دانستہ طور پر فرار ہونے دینا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 128 بعنوان سرکاری ملازم کا مملکت کے کسی قید یا جنگی قیدی کو دانستہ طور پر فرار ہونے دینا۔ جو کوئی شخص سرکاری ملازم ہو اور جس کی حراست میں کوئی مملکت کا قید یا جنگی ہو، اس قیدی کو کسی جگہ سے جہاں وہ قید میں رکھا گیا ہے جو بالارادہ بھاگ جانے دے تو اسے عمر قید یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے قیدی مذکور کو غفلت سے جانے دینا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 129 بعنوان قیدی مذکور کو غفلت سے جانے دینا۔ کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہو اور جس کی تحویل میں کوئی مملکت کا قیدی یا جنگی قیدی ہو، غفلت سے اس قیدی کو اس جگہ سے جہاں سے وہ حراست میں ہے بھاگ جانے دے تو اس کو قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے ایسے قیدی کے فرار، چھڑانے یا پناہ دینے میں مدد کرنا کیا ہے۔ دفعہ نمبر 123 بعنوان ایسے قیدی کے فرار، چھڑانے یا پناہ دینے میں مدد کرنا۔ جو کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مملکت کے قیدی یا جنگی قیدی کو حراست جائز سے فرار ہونے میں مدد دے یا سہولت پہنچائے یا کسی ایسے قیدی کو چھڑا لے جائے یا چھڑائے جانے کا اقدام کرے یا ایسے قیدی کو جو حراست جائز سے بھاگ گیا ہو پناہ دے یا چھپائے رکھے یا ایسے قیدی کی دوبارہ گرفتاری پر مزاحمت کرے یا مزاحمت کرنے کا اقدام کرے تو اسے عمر قید یا دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ وضاحت: کسی مملکت کے قیدی یا جنگی قیدی کا جس کو اس کے زبانی وعدہ پر پاکستان میں مقرر حدود کے اندر وعدہ واپسی پر رہائی ملی ہو، حراست جائز سے بھاگ جانا کہا جائے گا جبکہ وہ ان حدود کے باہر چلا جائے جن کے اندر اس کو وعدہ واپسی پر کھلے بندوں رہنے کی اجازت ہو۔